کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، صدقہ کیوں دیتے ہیں، نیک کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال اتنا سیدھا ہے کہ شاید آپ کہیں کہ اللہ کی خوشی کے لیے، مگر آج میں آپ سے وہ سوال پوچھتا ہوں جو آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، تو کیا آپ کی نماز ویسی ہی ہوتی ہے جیسے تب ہوتی ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب آپ صدقہ دیتے ہیں چھپا کر، تو کیا آپ کے دل میں وہ سکون ہوتا ہے جو تب ہوتا ہے جب لوگوں کے سامنے دیتے ہیں اور وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ فرق جو آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ ریا ہے، ایک ایسا گناہ جو آپ کی عبادت برباد کر سکتی ہے، جو آپ سے شرک تک کروا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پس وائل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں صرف نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں کی، فرمایا کہ نمازی لوگ جن کی نماز میں غفلت ہے اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کے لیے وائل ہے۔ وائل جہنم میں عذاب کی ایک وادی کا نام ہے جس میں ریا کرنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ سوچیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو وہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریا۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا میں دکھاوا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی اجر ملتا ہے۔ شرک اصغر، یہ لفظ سنتے ہی دل کام جانا چاہیے، کیونکہ شرک کی کوئی شکل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور ریا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں، میں تو ایسا نہیں کرتا، میں تو اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ مگر ذرا ٹھہر کر سوچئے، جب آپ سوشل میڈیا پر اپنی کسی نیکی کی تصویر ڈال دیتے ہیں، جب آپ مسجد میں پہلی صف میں کسی کے دیکھنے پر خاص محسوس کرتے ہیں، جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے دل، اپنی نیت کا حساب لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ریا صرف عبادت میں ہی نہیں ہوتا، یہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف گھس چکا ہے۔ ایک آدمی اپنے بال اس طرح بناتا ہے، اپنے کپڑے اس طرح پہنتا ہے، اپنی گاڑی اس طرح چلاتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ ایک عورت اپنے حجاب کو ایسے پہنتی ہے، اپنا انداز ایسا بناتی ہے کہ لوگوں کی نظر رک جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں لائکس اور ویوز کی جنگ ہے۔ لوگ اپنے نیک کام بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا امیج بن جائے۔ مسجد بنواتے ہیں تو اس پر اپنے نام کے بڑے بڑے بورڈز لگوا دیتے ہیں، کوئی مدرسہ بنواتے ہیں تو اس کی ہر دیوار پر اپنا نام۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اپنی شہرت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ نے صدقہ دینے والوں کو وارننگ دی، کیونکہ جب صدقہ دکھاوے کے لیے دیا جائے تو وہ صرف ایک ٹرانزیکشن بن جاتی ہے، مگر آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ریا سے کیسے بچیں؟ آپ جب بھی کوئی نیک کام کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کیا میں پھر بھی یہ کرتا؟ اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ ریا سے بچنا ہو تو اخلاص کو سمجھیے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، نہ شہرت کے لیے، نہ تعریف کے لیے، نہ دنیاوی فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری سب سے بہتر عبادت وہ ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ صحابہ کا مقام تھا، وہ رات کے اندھیروں میں اٹھتے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، مگر صبح جب لوگ ملتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ آج ہم سوشل میڈیا پر اپنی ہر نیکی کا بل بورڈ لگانا ضروری سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی باتیں شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کی نیت دوسروں کو رہنمائی دینا ہے، انہیں نیک کام کرنے کی طرف بلانا ہے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھے، آپ کی تعریف کرے، تو پھر یہ ریا ہے۔ فرق صرف نیت کا ہے، اور نیت کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نیکی اچھی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس دن جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اخلاص کا، کہ آدمی اتنا چھپا کر دے کہ خود اسے بھول جائے، تاکہ دکھاوے کا خیال بھی نہ آئے۔ اپنے اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ کرے۔ اگر آپ صرف لوگوں کے سامنے نمازیں طویل پڑھتے ہیں اور تنہائی میں غفلت کرتے ہیں تو یہ ریا ہے، لیکن اگر آپ تنہا ہو یا چاہے لوگوں میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ تعریف سے ڈرے۔ جب کوئی آپ کی تعریف کرے کسی نیکی پر تو فوراً اپنے دل کا تعاقب کرے۔ اگر دل میں خوشی ہو رہی ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ الحمدللہ
لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں، تو سمجھ جائیے کہ ریا دل میں آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں صحابہ کیا کرتے؟ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے اور خود کو یاد دلاتے کہ یہ سب اللہ کی توفیق ہے، میری اپنی کوئی خوبی نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا حساب اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں۔ ایک دن ہم سب کو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اس دن کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، کوئی آڈیشن نہیں ہوگی، کوئی لائکس اور کمنٹس نہیں ہوں گے، صرف آپ کے اعمال ہوں گے اور آپ کی نیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے نیک کام اور برے کام کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اور وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ یہ آیت سنتے ہی روح کام جانی چاہیے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم بھول گئے وہ سب حاضر ہوں گے، اور وہ نیک کام جنہیں ہم نے دکھاوے کے لیے کیا ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا۔ مگر آپ مایوس نہ ہوں، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی ریا کا کام کیا ہے تو آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی نیت درست کریں، اور یاد رکھیے شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، وہ آپ کو عبادت سے نہیں روک سکتا، وہ آپ کی نیت خراب کر دیتا ہے، وہ آپ کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہے۔ اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر لوگوں کا دیکھنا یا نہ دیکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنے آپ سے یہ ایک سوال ضرور پوچھئے، اگر آج میرا آخری دن ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا میں اپنے اعمال کا جواب دے سکتا ہوں؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو الحمدللہ، اور اگر جواب نہیں ہے تو دیر نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ دل سے ایک فیصلہ کر لیں، آج سے ہر کام صرف اللہ کے لیے، نہ دکھاوا نہ ریاکاری، بس اخلاص۔ اور یقین مانیے جس دن یہ نیت سچی ہو جائے گی اسی دن آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص نصیب کرے، ہمارے دل کو پاک کرے، ہماری نیتوں کو درست کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔